جو لوگ پیدل حج کو جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ کنٹروورسی بھی ہو رہی ہے یوٹیوب پہ، جو یوٹیوبر مولانا لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو خالی کانٹینٹ چاہیے. یہ مطلب عجیب سی بات ہے، باڑھ آ گئی ہے. عالم ہے کہ نہیں ہے، جاہل ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا، بس داڑھی ٹوپی لگا لیا، نہیں بھی لگا لیا، پتہ نہیں کتنے ایسے بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں، لیکن ہاں صاحب فتویٰ دینے کا بڑا شوق ہے ان کو، سمجھ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من افتیٰ بغیر علم، کہ جو بغیر علم کا فتویٰ دے اور وہ فتویٰ اگر غلط ہے تو کیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جی تو بہرحال حضرات محترم اب غور سے سنیے، پیدل حج کرنا یہ ہمارے صحابہ کی سنت میں شامل ہے. کس میں شامل ہے ذرا زور سے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سنت میں شامل ہے. اور اتنا ہی نہیں، جن کا آج ہم نے ذکر کیا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل حج کیا. جی اس کے علاوہ اور بہت سے، ماضی قریب میں آپ دیکھیں گے تو حضور سیدی سرکار وارث پاک، جن کو ہم عالم پناہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی پیدل حج ادا فرمایا. جی تو پیدل حج ادا کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو طاقت دے، جس کو توفیق دے، اگر وہ کر سکتا ہے تو یقیناً کرے. اب کسی نے کہا، جیسے میں نے سنا، میں نے وہ دیکھا نہیں ویڈیو، میں نے سنا کہ کسی نے کہا کہ اتنی دیر علماء کے پاس بیٹھ لیتا تو بہت اچھا ہوتا، علم حاصل کر لیتا تو اچھا ہوتا، ماں باپ کی خدمت کر لیتا تو اچھا ہوتا. یہ سارے لوگ بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں اور بلا وجہ کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں. جب وہ حج کرنے کے لیے نکلے گا تو اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے اجازت لے گا کہ نہیں لے گا؟ ذرا زور سے، اجازت لے گا نا. اور جب وہ حج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، تو وہ حاجی جب ہو گیا تو اس کا ہر ایک قدم خود ہی اللہ رب العزت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ خود ہی کتنا مقام و مرتبے والا ہے. جی اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ حج کے لیے نکلا ہے تو خود ہی وہ کتنے گناہوں سے بچ گیا. جی کہ راست کہاں جا رہا ہے؟ وہ اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو وہ خود ہی گناہ نہیں کرے گا، تو گناہوں سے تو خود ہی وہ دور ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ جا رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے، جب راستے میں چلے گا تو تکبیر بھی کہے گا اور اللہ کی حمد بھی بیان کرے گا. اور جگہ جگہ پہ جہاں بھی موقع ہوگا، تو ایسا تو ہے نہیں کہ پیدل حج پہ جا رہا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھے گا. یہ نماز بھی تو پڑھے گا، تو ذکر و فکر تو کرتا ہوا جا رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس وجہ سے یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں بلا وجہ کی باتیں ہیں. اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو اسے پیدل حج کرنے کی اگر طاقت ہو تو ضرور کرنی چاہیے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ حج میں ایک شرط ہے سواری کی، سواری پہ قادر ہو. جی تو سواری پہ قادر ہو جناب والا، یہ حج میں ہے کہ آپ کے لیے سواری کا بھی انتظام اگر ہے تو آپ کر لیں، اور نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا. جی نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا. یہ کہاں لکھا ہے؟ جی نہیں ہے تب بھی ہوگا. ارے جناب والا حج کا تو یہ معاملہ کہ کوئی آدمی ارادہ نہیں رکھتا ہو، نیت بھی نہ رکھتا ہو کہ میں حج کروں گا، لیکن اس کو پکڑ کے اگر مینا میں 9 تاریخ کو لے جا کے آسمان سے گرا دیا جائے اور وہ وہاں جا کے مینا میں گر جائے، اگر جو اس کی نیت نہ ہو، اگر مینا گزر گیا تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سواری کے بارے میں جو فرمایا گیا، تو اب کن لوگوں کے لیے فرمایا گیا؟ اب اس میں ایک معاملہ یہ فرمایا گیا کہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے پیدل حج کو منع کر دیا. یہ معاذ اللہ جن لوگوں نے بھی یہ حدیث بیان کی، ان لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے، انہوں نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں اور منشأ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف بیان کیا ہے. پہلی بات آپ کو بیان کر دوں، یہ غالباً نسائی شریف کی حدیث ہے جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں، اور ابن ماجہ کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث بیان فرمائی اور محدثین نے اس حدیث کو حدیث کی کتاب میں درج کیا. تو جب حج کا مسئلہ تھا تو حج کے باب میں لکھنا چاہیے تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس ٹاپک کا ہے اس ٹاپک پہ لکھنا چاہیے تھا نا. لیکن آپ کتاب کھول کے دیکھ لیں، نسائی شریف میرے پاس ہے نہیں، میں دکھا دوں گا کہ صاحب امام نسائی نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو حج کے باب میں نہیں لکھا ہے، بلکہ نظر کے باب میں لکھا ہے
قسم کے باب میں کہ کوئی آدمی نظر مان لے کہ میں پیدل حج کروں گا تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو حج کے باب میں نہیں ہے، یہ نظر کے باب میں ہے۔ اور کس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو چل نہیں پا رہی ہے اور وہ پیدل جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس عورت نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سواری کا انتظام کرے اور حج کرے۔ یعنی جو عورت چل نہیں پا رہی ہے اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا پیدل حج کرنے سے۔ اور دوسری حدیث اس کے لیے کہ ایک بوڑھے صحابی جو حج کے لیے جا رہے لیکن دونوں طرف سے ان کے 2 بچوں نے پکڑا ہوا ہے اور ان کو دھیرے دھیرے چلا رہے، تو ان کو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ تم مشقت مت اٹھاؤ، سواری لو اور حج کرنے کے لیے جاؤ۔ تو یہ حدیث آئی ہے ان کے لیے جنہوں نے نظر مانی ہو کہ میں پیدل حج کروں گا اور ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کو کہا گیا کہ تم پیدل حج نہ کرو۔ لیکن جس کے جسم میں اللہ نے طاقت دی ہے، جبکہ خود نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جوان کی جوانی کی عبادت پسند ہے۔ جب وہ حج پہ نکلنا تو عبادت ہی تو ہے، تو اس وجہ سے پیدل حج کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت کی بات ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ اگر اللہ ہمیں موقع میسر فرمائے، فراہم فرمائے، تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی ضرور اس طریقے سے جائیں اور جا کے وہاں پہ حج کریں، کیونکہ ہر قدم جو بڑھے گا اللہ اکبر وہ بہت عظیم مرتبے والا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، اب یہاں پہ ایک بات میں اور خلاصہ کر دوں، آپ پیدل حج کرنے جا رہے ہو تو جاؤ نا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ۔ تو آپ پیدل حج کرنے جا رہے ہو کہ انسٹاگرام کرنے جا رہے ہو، فیس بک کرنے جا رہے ہو، واٹس ایپ کرنے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ جی ہر قدم پہ آپ فوٹو کھینچ کے بھیجو، ہر قدم پہ آپ جو ہے بلاگز بناتے رہو، ہر قدم پہ آپ ویڈیو شوٹ کراتے رہو، تو جناب والا پھر یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، یہ تو آپ دکھاوا کر رہے ہیں، یہ تو آپ مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور سنیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی شہرت کا لباس تلاش کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جناب والا شہرت کا لباس مت تلاش کریے، آپ اپنے دل کو لگائیے مدینے کی طرف، آپ اپنے دل کو لگائیے خانے کعبہ کی طرف۔ دنیا میرے پیچھے آ رہی ہے کہ نہیں، میرا محافظ پولیس والے ہیں کہ نہیں، یہ سب مت دیکھیے۔ آپ اگر اللہ کی راہ میں ہیں تو آپ کی جان، مال، عزت و آبرو یہ سب کچھ اللہ کے ذمے کرم پہ ہے۔ آپ بھیڑ مت تلاشیے، فوٹو کیمرہ مت تلاشیے، آپ جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں اس کو تلاشیے، کیونکہ آپ نے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے یا راضی کرنے کے لیے عبادت کی تو نبی کی حدیث پاک ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ عبادت اس کے منہ پہ مار دے گا کہ میرے پاس تیری اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں، جن کے لیے تو نے کیا تھا جا ان سے ثواب لے لے۔ تو میں گزارش کروں گا ان سارے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہ جو لوگ بھی پیدل حج کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا ارادہ رکھ رہے ہیں، تو آپ ارادہ رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کی۔ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، ان سب کی آپ محبت اور ان سب کا ارادہ مت رکھیے، ورنہ آپ عمل بھی کریں گے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے دل کو سچے طور پہ آپ جو لوگ اب تک اتنا زیادہ فوٹو بلاگ کر رہے ہیں، وہ شہاب بھائی وہ جو کیرل والے جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیے، تو آج یہاں پہنچ گئے، آج وہاں پہنچ گئے، آج وہاں، چلو مانا کہ ان کی مرضی نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ لگے ہوئے ہیں پیچھے، خاص طور سے یوٹیوبر لوگ، وہ ایک دم پیچھے بلاگ بنا بنا کے ڈال رہے ہیں خالی ویوز کے لیے۔ جناب والے سب فالتو بات کر رہے ہیں آپ۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت میں جا رہا ہے تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ شہاب بھائی جہاں سے گزر رہے ہیں اگر محبت ہے تو آپ لوگ بھی جمع ہو جائیے، ان کے ساتھ کچھ دور چلیے اور چل کے اس میں کلمہ تکبیر پڑھیے، ضرورت پڑے تو قرآن خوانی کا انتظام کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے اور لوگوں کو ابھاریے، یہ سب کام کیجیے۔ کہ آپ یوٹیوب پہ بلاگ بنا کے ڈالیں گے جی آج یہاں پہنچ گئے، آج وہاں پہنچ گئے، آج وہاں پہنچ گئے، یہ سب کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریا سے، دکھاوے سے محفوظ و معمول فرمائے اور ہمیں صرف اور صرف
اپنی عبادت کا سلیقہ اور طریقہ نصیب عطا فرمائے، اپنی ہی عبادت کے لیے قبول فرمائے، ہمارے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی محض اپنی رضا کے لیے قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں اپنی ہی عبادت میں جینے مرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔